آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو ہماری اکیڈیمک تعلیم ہے اس میں سے کوئی خیر نکلنا بہت مشکل ہے. ہمارے بہت ہی پیارے عزیز دوست اور مربی سلمان آصف صدیقی صاحب کی میں ایک گفتگو سن رہا تھا، تو انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی کہ یہ جو ہماری تعلیم ہے، جیسے دیکھیں فرض کریں کسی نے بی اے کیا یا ایم اے کیا، کیا ایم اے کرنے والا اس بنیاد پر کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے ہوئی کہ میں نے ایم اے میں اسلامیت پڑھی تھی، یا یہ ہے کہ مجھے آخرت کا شوق، جنت میں جانے کا جو میرا ذریعہ بنا ہے وہ تو میری ایجوکیشن بنی ہے. اچھا، یا یہ کہ یہ جو میرے اخلاق اچھے ہوئے ہیں نا، یہ میں ابو کی بڑی خدمت کرتا ہوں، امی کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اب جو ہے نا بہت زور زور سے نہیں بولتا، پہلے بولتا تھا، یہ میری ایجوکیشن کی وجہ سے، کیونکہ میں نے جو ہے نا بی اے کر لیا نا، تو بی اے کی وجہ سے مجھے ہوگا. اگر بی اے نہ کیا ہوتا تو پھر تو میرا اخلاق بالکل اچھا نہ ہوتا، میں پھر اس طریقے سے نہ ہوتا. یا وہ یہ اچھا، یا یہ کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ چونکہ میں نے یہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی ہے اس وجہ سے میں بہت اچھا بزنس مین ہوں. وہ اس بنیاد میں اچھا بزنس مین یہ کہے گا کہ میں نے خود تجربات کیے ہیں، یا میں نے کسی کے ساتھ کسی مربی کا ہاتھ پکڑ کے کسی سے سیکھا ہے. کوئی ایجوکیشن نہ تو، جیسے وہ سلمان صاحب نے بھی کہہ رہے تھے، اور وہ بڑی دل کو بات لگتی ہے کہ نہ تو یہ تعلیم ہمیں دنیا کے کسی کام کے قابل بناتی ہے یا ہمیں آخرت کے کسی کام کے قابل بناتی ہے. اس تعلیم کی وجہ سے نا صرف ہمارے پاس ایک ڈگری آتی ہے، اور ڈگری کی وجہ سے ہماری ایک بھیڑ چاڑ لگی ہوئی ہے نا کہ اس جاب کے لیے یہ ڈگری ہونی چاہیے، اس جاب کے لیے یہ ڈگری ہونی چاہیے، اس جاب کے لیے یہ ڈگری ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ اس ایجوکیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا بہت جلدی. اور ایک جو بہت زبردست مصرف ایجوکیشن کا ماں باپ کے ذہن میں ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نوکری ملتی ہے. لہذا جب ذہن سے یہ پیراڈائم نکل جائے نا کہ ہم نے اپنے بچوں کو نوکر بنانا ہے، اس کو نوکری پہ ڈالنا ہے، یہ پیراڈائم جب نکل جائے گا تو پھر ریئل تعلیم بچہ حاصل کر سکے گا. ریئل تعلیم اس طرح سے نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کے فکسڈ کیریکولم سے جس میں چیزوں کو رٹا دیا جائے اور رٹا کے یاد کرا کے اور پھر اسی کو کہا جائے بتاؤ اس چیز کی 5 کازز کیا ہیں، 14 نکات قائد اعظم کے کیا تھے، اور جو گول میز کانفرنس کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی تھیں، یہ ساری بتاؤ. یہ بتائیں تو پھر آپ نے جو ہے ہسٹری کے اندر آپ کے نمبر آ گئے. تو یہ اس سے انسان کے کردار کی کوئی تشکیل نہیں ہوتی. تو اس ایجوکیشن کے بارے میں بڑی توجہ دینی چاہیے. والدین کو سمجھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والی صدی میں، خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد، یہ بہت مشکل ہے کہ بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سا سکل سیٹ اور کون سا کوگنیٹو نالج پڑھا کر وہ معاشرے کے اندر بھرپور وہ کر سکتے ہیں. آج کل کے اگلے آنے والے دور میں بچوں کو جو چیز آنی چاہیے وہ معاملہ فہمی آنی چاہیے، بچوں کو پرابلم سالونگ آنی چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ آنی چاہیے. بچے کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کے حالات آ جائیں جو بہت ہی مشکل ہوں تو اس میں سے میں نے کیسے نکلنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس آنی چاہیے، رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے، اور فلیکسیبلٹی آنی چاہیے، ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہونا آنا چاہیے. اب یہ والی سکل اکیڈیمک ایجوکیشن تھوڑی سکھاتی ہے. اس کو سکھانے کے لیے اب کیا کرنا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے. والدین کی تربیت کی ضرورت ہے، گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے پورے معاشرے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اس دن اتنی تکلیف دہ بات تھی کہ یہ پتہ لگا کہ یہ ریسرچ پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں نا آج کل، آپ لکھوا سکتے ہیں لوگوں سے. ہماری ڈاکٹری میں ہوتا ہے نا کہ اتنے ریسرچ پیپر لکھے ہوں تو آپ کی سلیکشن ہوگی اسسٹنٹ پروفیسر کی، اس سے زیادہ ہوں تو پھر پروموٹ ہوں گے ایسوسیٹ پروفیسر، اتنے ہوں تو پروفیسر ہوں گے، پرنسپل کے لیے اتنے چاہیے. تو لوگ لکھ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوا کہ ایک صاحب، باقاعدہ ایک آفیشیل کمپنی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کی ایک کمپنی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں ٹاپک بتائیں، ہم آپ کو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ دیتے ہیں. اگر یہ بات مجھے کسی میرے اپنے پیارے نے نہ بتائی ہوتی، اپنے کسی عزیز نے نہ بتائی ہوتی جس پر مجھے بہت اعتبار ہے، تو میں کبھی بھی آپ کو نہیں یہ بتاتا. کیا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی لکھوا سکتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے اس قسم کی ایجوکیشن کیا تبدیلی لے کے آئے گی ہمارے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر. اگر ہم نے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بہت سیریسلی غور کرنا، بہت ہی سیریسلی سوچنا پڑے گا.